السلام علیکم۔ میری پہلی کاوش آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی رائے میرے لیے روشنی کی کرن ہے۔ اگر ناول آپ کے دل کو اچھا لگے تو سبسکرائب اور لائک کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے۔ یہی ایک لکھاڑی کے لیے اصل تحفہ ہوتا ہے۔ ناول نیم دل اندرون، written by ایس ویران، ایپیسوڈ 13۔ نیاب نے آہستہ اور بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، بابا جان، وہ آپ کی فیملی ہے، میری فیملی میری ماں ستارہ تھی جو اب نہیں ہے۔ احمد کو نیاب کے جواب سے ایسا محسوس ہوا گویا کسی نے اس کی جان ہی نکال لی ہو۔ نیاب کے لفظ احمد کے کانوں میں جیسے بیلٹ بن کر گھس گئے۔ احمد قدموں کا توازن کھو بیٹھا، سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہیں جم سا گیا۔ احمد کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جبکہ آس پاس کے لوگ حیرت سے دونوں باپ بیٹی کو دیکھنے لگے۔ نیاب کی بات سن کر اقرا کے دل میں کمینی سی خوشی ہوئی، لیکن اس نے دکھاوا کرتے ہوئے کہا، نیاب، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ نیاب نے اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا اور اپنے دل میں سوچا، کچھ لوگ دو چہرے رکھتے ہیں۔ نیاب نے جب اقرا کو دیکھا، نیاب کے دل میں کراہیت سی مچ گئی، کیونکہ وہ اقرا کا اصل روپ جانتی تھی۔ اقرا نے نیاب کی خاموش نگاہوں میں اپنے راز اور حقیقت کی جھلک محسوس کی۔ نیاب یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ جیا بیگم نے احمد کی تکلیف اور حیرانگی کو دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، پریشان نہ ہو، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو اسے یہاں پر ہی چھوڑ دو، جب اس کا دل کرے گا اسے بلا لینا، خود ہی کچھ دن بعد وہ امریکہ جانے کے لیے کہے گی۔ احمد نے آہستہ آواز میں کہا، امی جان، وہ نہیں کہے گی، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جیا بیگم نے جواب دیا، بچی ہے، جاؤ اسے کہو کہ ہاسٹل نہیں، وہ اپنے اسی گھر میں رہے گی۔ احمد جانتا تھا کہ نیاب اب اس کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوگی۔ نیاب خاموشی سے اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں ضد اور دل میں باری پن۔ احمد دھیرے دھیرے اندر آیا، قدموں کی چاپ بھی جیسے نرمی سی ہو۔ اس نے قریب آ کر نرم لہجے میں کہا، نیاب بیٹا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم ہمارے بغیر کیسے رہو گی؟ نیاب کے دل میں کچھ زور سے ٹوٹ گیا۔ آج اس کے بابا نے یہ نہیں کہا تھا، بیٹی میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا۔ وہ لمحہ نیاب کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس نے آہستہ سا دل میں کہا، بابا جان، آپ چاہیں کچھ بھی کہہ لیں، اب میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مگر نیاب نے نظریں جھکا لی، جیسے کوئی دیوار کھڑی کر دی ہو۔ احمد نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر تم امریکہ نہیں جانا چاہتی تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک بات تو طے ہے، ہاسٹل میں بھی تم نہیں رہ سکتی، تمہیں اسی بنگلے میں رہنا ہوگا۔ فضا میں لمحہ بھر کو سناٹا سا چھا گیا۔ نیاب کے دل پر بوجھ اور بڑھ گیا، جبکہ احمد کے چہرے پر فیصلہ صاف جھلک رہا تھا۔ اوکے بابا جان، میں رہ لوں گی،
نیاب نے آہ بھری، مگر اس کی آواز میں اتنی نمی تھی کہ جیسے ہر لفظ کے ساتھ ایک خواب ٹوٹ رہا ہو۔ اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آئیں گی۔ نیاب نے خاموش نظروں سے بابا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اوکے بابا جان، میں ضرور آؤں گی۔ نیاب جانتی تھی کہ بابا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، شاید جاتے جاتے اس کا دل مچل جائے اور وہ ان کے ساتھ ہی چل دے، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ رشتے جب صرف نام کے رہ جائیں تو وہ کانٹوں سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ احساس ہی تو جذبوں کو سانس دیتا ہے، اور جب احساس ہی مر جائے تو چاہے وجود ہو یا رشتہ، انہیں دفنا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ احمد، اقرا اور حسین سب سے ملنے کے بعد روانگی کے لیے تیار تھے۔ ہر چہرے پر جدائی کی پرچھائیاں اور ملنے کی خوشبو دونوں ہی موجود تھی۔ سامان پیک ہو چکا تھا، مگر دل اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ نیاب سب کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خاموش سی نمی تیر رہی تھی، جیسے وہ لمحوں کو قید کر لینا چاہتی ہو۔ اسی دوران باہر سے ہارن کی آواز سنائی دی۔ حمزہ آ گیا ہے، کسی نے آہستگی سے کہا۔ چلو سب ایئرپورٹ کے لیے، دیر ہو رہی ہے۔ سب نے ایک دوسرے کو آخری بار گلے سے لگایا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے احمد کے ساتھ نیاب بیٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ احمد نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اقرا دل ہی دل میں بہت بے چین تھی۔ احمد کا نیاب کا ہاتھ تھامنا اور بار بار اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کرنا اس کے اندر چبھن بن کر اتر رہا تھا۔ اس کے لب خاموش تھے، مگر دل کے اندر ایک طوفان سا مچ چکا تھا۔ اقرا نے سر جھکا کر دل ہی دل میں سوچا، اللہ کرے اس منحوس نیاب سے ہمیشہ کے لیے میری جان چھوٹ جائے، یہ رشتہ، یہ سایہ بس ختم ہو جائے۔ اقرا کے دل میں بے چینی سی تھی، کہیں یہ نیاب احمد کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہو جائے۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ کرے اس منحوس نیاب سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر احمد نے نیاب کی طرف دیکھا، آہستہ سے جیسے کوئی راز بانٹ رہا ہو، اور بولا، اگر اب بھی چاہو تو آپ ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، امریکہ مل کر چلیں گے۔ نیاب کے لبوں پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ آئی، زخموں کی تھکن اور دل کی سختی کے ساتھ اس نے کہا، شکریہ بابا جان، اللہ حافظ۔ احمد آگے بڑھا، نیاب کو گلے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، جیسے لمحہ روک لینا چاہتا ہو۔ اقرا کے چہرے پر ایک اطمینان سا ابھرا، جیسے وہ شکر ادا کر رہی ہو کہ شاید قسمت خود ہی اسے اس بوجھ سے آزاد کرنے والی ہے۔ اسی لمحے اقرا ذرا آگے ہوئی، نیاب نے نظریں پھیر کر اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور اپنے بھائی حسین کو پیار کیا۔ حمزہ یہ سب کچھ گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، ماں کے مرنے کے بعد اس کا ماں کے بغیر رہنا تو مجبوری تھی، ماں کے بغیر رہنا یہ اس کی مجبوری تھی، مگر باپ کی موجودگی میں
یہ اجنبیت کیوں؟ یہ اپنے والد کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ یہ سوالات حمزہ کے دل کو بے چین کر رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر جدائی کے لمحے ختم ہوئے۔ احمد اور باقی سب اندر جا چکے تھے۔ نیاب خاموش کھڑی تھی، اس کے دل پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھا ہو۔ اب واپسی کا وقت تھا۔ جب سب واپس کی طرف پلٹے تو نیاب گاڑی کے قریب آئی۔ حمزہ نے نرمی سے کہا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ گاڑی چل پڑی۔ سڑک سنسان سی تھی اور دل کے اندر طوفان۔ حمزہ کی نظریں بار بار نیاب پر پڑ رہی تھی۔ ماں کے بعد باپ ہی سہارا ہوتا ہے، پھر آخر یہ اپنے بابا سے اتنی دور کیوں ہے؟ نیاب کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر آنکھوں کی نمی کو زیادہ دیر چھپا نہ سکی۔ اس کے آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ حمزہ نے اسے پہلی بار اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک جاگی، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو، کاش میں اس کا دکھ کم کر سکتا۔ نیاب، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ نیاب نے پلکیں جھپکائی اور اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ نیاب نے جواب دیا، ہاں جی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آواز باری سی تھی، جیسے دل کے بوجھ کو لفظوں میں قید کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ حمزہ نے دھیرے سے نیاب کی طرف جھک کر کہا، تم بدلی تو نہیں ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں پہلے سے زیادہ کہانیاں ہیں۔ جیسے ہی اقرا امریکہ میں اپنے گھر پہنچی، دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سا سکون اس پر اتر آیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے نیا بھی تھا اور انمول بھی۔ اقرا کے دل میں ایک انجانی سی راحت اتری، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ دوسری طرف احمد کو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی آج ستارہ اور نیاب کی یاد شدت سے آئی۔ اس نے خالی نظروں سے اپنے گھر کو دیکھا، جیسے ان میں گزرے اپنے ستارہ اور نیاب کے لمحات کو یاد کر رہا ہو۔ اقرا نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، نیاب کے گھر، نیاب کے بغیر گھر کتنا سونا سا لگ رہا ہے۔ احمد لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ اس نے اقرا کی طرف بڑی گہری اور خاموش نگاہوں سے دیکھا، مگر اس کی آنکھیں وہ سب کہہ رہی تھی جو لبوں نے چھپا رکھا تھا۔ تمہیں یہ گھر سونا لگ رہا ہے اقرا، لیکن مجھے تو یہ خالی دیواریں چیختی سنائی دیتی ہیں۔ ستارہ کی ہنسی، نیاب کے قدموں کی چھاپ، سب کچھ آج بھی ان کمروں میں زندہ ہے۔ تم جس سکون کو محسوس کر رہی ہو، وہ میرے لیے بس ادھورا پن ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کی گونج ہے۔ احمد نے کچھ کہا نہیں، بس اپنی نگاہیں جھکا لی، مگر اس کی خاموشی اقرا کے الفاظ سے کہیں زیادہ بوجھل تھی۔ نیاب وہی بچی تھی جو بہت دعاؤں کے بعد اپنے والدین کو ملی تھی، ایسی بچی جو ان کے لیے انمول تھی، رحمت تھی، جس کی ہلکی سی تکلیف پر دونوں میاں بیوی تڑپ اٹھتے تھے۔ آج وہی بچی، وہی نیاب وقت کی دھوپ میں جل رہی تھی۔ ماں ستارہ کے مرنے کے بعد زندگی کے منظر ہی اس کے لیے بدل گئے تھے۔ جو زندگی پہلے پھولوں کا تخت ہوا کرتی تھی، جس پر اسے پرنسس ٹریٹمنٹ ملتا تھا، یعنی شہزادیوں والا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا، اب وہی زندگی اس کے لیے کانٹوں کا تاج بن چکی تھی۔
یعنی شہزادی تو وہی تھی، لیکن احمد کی کوئین بدلتے ہی پرنسس نیاب کا وقت بھی بدل گیا، یعنی احمد کی دوسری شادی کرتے ہی پرنسس نیاب کا وقت بدل گیا۔ رائٹر ایسپیران۔ ہو سکے تو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔